ایسے has always remained a very critical area of our studies کیونکہ یہ ایک کوشچن ہے if this goes wrong it means whole examination has gone wrong. میں آج جو بات کروں گا وہ اس کا کریٹیکل سائڈ یا اس کا جو موسٹ کریٹیکل آسپیکٹ ہے وہ بتاؤں گا ایک بات، اور دوسرا ایک ایگزامپل کے ساتھ اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں فارمیٹ اور ڈیزائن اور سٹرکچر ہے، دوسرا اس میں ریلیونٹ نالج اور انفارمیشن ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں سٹرکچر زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو آپ نے ریلیونٹ نالج انفارمیشن اور سپورٹنگ ایویڈنسز دی ہوئی ہیں ٹو پروو یور پوزیشن اور یور اسٹینڈ پوائنٹ، دیٹ از امپورٹنٹ. اب دیکھیں جو ڈیزائن اور فارمیٹ ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے، اس میں ہم آؤٹ لائن بناتے ہیں، ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، پھر ہم پیراگرافنگ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. اب جو پیراگرافنگ ہے انٹروڈکشن سے لے کر کنکلوژن تک، اس میں ہماری آرگومنٹیشن ہے، ہماری ساری بحث ہے. ہم نے جو سٹینڈ پوائنٹ لیا ہوتا ہے، جو پوزیشن ہم نے لی ہوتی ہے، ہم نے اس کو فورٹیفائی کرنا ہے، اس کو پروو کرنا ہے. یہ ہے ایسے کی وہ جان اور یہ ہے وہ کریٹیکل آسپیکٹ. آپ خود بتائیں کہ آپ کا ڈیزائن فریم سارا ٹھیک ہے، لیکن فریم کے اندر جو تصویر آپ نے بنائی ہے، اگر اس تصویر میں بیوٹی نہ ہو تو وہ تو تصویر نہیں بکنی. تو چیز یہ ہے کہ دا موسٹ کریٹیکل تھنگ از یور نالج، ریلیونٹ نالج اینڈ انفارمیشن اباؤٹ دا سبجیکٹ اینڈ سفیشینٹ ایویڈنس ٹو پروو یور اسٹینڈ پوائنٹ. تو لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ while picking up the topic you have to see whether I have a sufficient knowledge information about the subject. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی whether you have a sufficient information or knowledge، تو آپ کیا کریں، آپ immediately برین اسٹارمنگ کریں. برین اسٹارمنگ کیا ہوتی ہے کہ you have to jot down the relevant information what you have and the relevant evidences and argumentations and supporting points in your mind. اس کو رف پیج میں لکھنے شروع کر دیں. جب آپ لکھ لیں گے یہ اب آپ کو ایک اعتماد ہوگا، yes I have a sufficient material in that. اگر برین اسٹارمنگ کے دوران آپ کو محسوس ہو I have insufficient information, insufficient evidence from authentic sources, credible sources, you can switch over to the other option. یہ بات ہے سلیکشن کی، اور سلیکشن میں آپ کو ایک دو چیزیں اور عرض کروں. کوشش کریں کہ آپ کی جو ساری عمر کی جو سٹڈی ہے جس سبجیکٹ پر، اس سے ریلیٹڈ آپ سلیکٹ کریں. وائی؟ اس لیے جو ریلیونٹ وکیب ہے اس کا بڑا کافی ذخیرہ آپ کے پاس ہوتا ہے. اب میں سٹارٹ کرتا ہوں ایک ایگزامپل سے. ایسے ایک کوشچن ہوتا ہے، آپ نے اس کا آنسر دینا ہوتا ہے. میں ایک کوشچن بنایا ہے، وائی دا ڈیموکریسی از not delivering in the developing world as it is delivering in the developed one. اب اس کا جو آنسر آپ کے ذہن میں ہے that is the thesis statement. It is just the answer of the question asked for. آپ کے ذہن میں اس کا آنسر جو ہے وہ اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، اور پھر ہر چیز کا ایک کی آنسر ہوتا ہے، مختصر الفاظ میں آنسر، باقی سارے اس کو پروو کرنے کے لیے ایویڈنسز ہوتی ہیں. میرے ذہن میں اس کے جو 3 کی آنسرز آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیموکریسی اگر ڈیلیور نہیں کر رہی ڈیولپنگ ورلڈ میں، سسٹم تو ایک ہی ہے نا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں بھی ڈیموکریسی ہے، فرانس میں بھی ڈیموکریسی ہے، سری لنکا میں بھی ڈیموکریسی ہے، صومالیہ میں بھی ڈیموکریسی ہے، نائجیریا میں بھی ڈیموکریسی ہے. یہ سسٹم تو ایک ہے. Whether it is performing in the same spirit, on the same lines, and it is really delivering to the masses as it is supposed to deliver. اگر ایسے نہیں ہے تو what are the causes؟ یہ ہے اس کا کی آنسر. اب دیکھیں 3 ایریاز ہیں میرے ذہن میں کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے جہاں ڈیلیور نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لٹریسی لیول ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. لٹریسی لیول میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو پرسنٹیج کہ ہاؤ مینی پیپل آر لٹریٹ، دوسرا واٹ از دا کوالٹی آف دیئر ایجوکیشن، ان میں کتنا شعور بلڈ اپ ہو گیا ہے، یا ان میں کتنی چینجز آ گئی ہیں، یا ایجوکیشن جو چینج بندے میں لاتا ہے
وہ چینج ان میں آ گئی ہے کہ نہیں. دوسرا میں کہتا ہوں پروٹیسٹ پاور، کیا اس ورڈ میں پروٹیسٹ پاور ہے. اور تیسرا جیسے میں نے عرض کیا یہی انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. بیسیکلی دو چیزیں ہیں، ایک تو لٹریسی، ایک اس کے بعد پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ اور اس کا انسٹیٹیوشن. یہ دیکھیں دونوں جب آپ کمپیریزن کریں گے، اس میں ایک واضح ڈفرینس آپ کو محسوس ہوگا کہ ویسٹ میں یہ بدرجہ اتم چیزیں موجود ہیں دونوں، اور وی آر شارٹ آف اینڈ وی آر ڈیفیشینٹ ان دا تھرڈ ورڈ. تو دیٹ از وائی اٹ از ناٹ ڈیلیورنگ. اب یہ جو آؤٹ لائن ہے، اس میں آپ نے جب برین سٹارمنگ کی، آپ نے جاٹ ڈاؤن کر دیے آئیڈیاز. اب یہ بکھرے ہوئے آئیڈیاز ہیں، اب آپ نے ان کو جب آرگنائز کر دیا تو یہ آؤٹ لائن بن گئی کہ جی پہلے میں یہ رکھوں گا، دوسرا یہ رکھوں گا. آؤٹ لائن بننے کے بعد اب آپ کا جو کہتے ہیں نا انٹروڈکشن میں اس کا جو سٹارٹ ہے وہ سارے کہتے ہیں جی بڑا امپورٹنٹ ہے. سٹارٹ میں کچھ ایسا سنٹینس ہوتا ہے جو کہ انٹرسٹنگ ہو، کیچنگ ہو. کسی کوٹیشن سے شروع کر سکتے ہیں، کسی کویسچن سے شروع کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسی سٹارٹ میں فگر دے دیں کہ ریڈر کے ذہن میں اس کی بڑی امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ جیسے کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی آئندہ 50 سال میں یہ ہیوک کریٹ ہونے والا ہے، اتنی مائیگریشن ہو جائے گی دنیا میں، اسموگ کی وجہ سے انڈسٹریلائز نیشنز ہیں پرٹیکولرلی، وہاں جینا محال ہو جائے گا. یہ اٹریکٹ کریں گی اور اس کی امپورٹنس واضح کریں گی، کیونکہ انٹروڈکشن بیسیکلی آپ کا جو گھر ہے اس کی یہ انٹرنس ہے. بندہ سب سے زیادہ امپریشن اس وقت لیتا ہے وائل انٹرنگ انٹو یور ہاؤس. تو اس کو آپ نے خوبصورت بھی بنانا ہے، امپریسو بھی بنانا ہے، کمفرٹیبل بھی بنانا ہے، ایسے بنانا ہے کہ اس کو باقی گھر دیکھنے کی بھی خواہش پیدا ہو. تو پھر جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو پھر بھی وہاں ایک چیز ہوتا ہے کہ اس کو نا اگر چیزیں آرڈرلی پڑی ہوں، آرڈرلی ارینجڈ ہوں تو اچھی لگتی ہیں. جی وہی چیز ہے جیسے کیبنٹ ہے، کیبنٹ میں ڈرارز ہیں، ان ڈرارز میں آپ نے چیزیں طریقے سے سلیقے سے کسی خاص مقصد کے تحت رکھی ہوں. تو یہ وہ پیراگرافز ہیں ایسے کی باڈی کے کہ آپ نے پیراگراف کو کہاں کہاں رکھنا ہے. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، یہ آپ کی ایک ڈرار ہوگی. آپ نے اپوزٹ اسکول آف تھاٹ کو مینشن کیا، یہ آپ کی ادر ڈرار ہوگی. ڈفرینٹ اوپینین جسے ہم کہتے ہیں، یا اپوزٹ آرگومنٹیشن جسے کہتے ہیں، اس کو ہم کنسیشنز بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرے جو ڈرار ہے اس میں آپ نے ثابت کرنا ہے آرگومنٹیشن سے کہ مائی پوائنٹ آف ویو از اسٹرانگر دین ادر پیپلز پوائنٹ آف ویو. پھر آپ نے اس کے لیے ایویڈنسز نکالنی ہے، اس میں کریڈیبلٹی کریٹ کرنی ہے بائی گیونگ ریفرنسز، کوٹنگ ڈیٹا فرام کریڈیبل سورسز. کریڈیبل سورسز کیا ہیں؟ ورلڈ بینک، IMF، یونیسکو، یا ورلڈ اکنامک فورم کی کوئی میٹنگ ہے وہاں کوئی بات ہوئی ہے، یا ریناؤن میگزین ہے دی اکانومسٹ. تھیسس اسٹیٹمنٹ تو میں نے بتا دیا، آنسر دینا ہے. مثال کے طور پر اسی کا آنسر دیں کہ وائی دا ڈیموکریسی از ناٹ ڈیلیورنگ ان دا ڈیولپنگ ورلڈ ایز دس از ڈیلیورنگ ان دا ڈیولپ ون. تو آپ کا آنسر دا ڈیولپنگ ورلڈ از لو ان لٹریسی اینڈ very low in institution of public accountability. It is not delivering on account of low literacy and weak establishment of the institution of public accountability. What is the place of the thesis statement? تو اس کی place generally لوگ جو ہیں essayist ہیں وہ اس کو introductory paragraph میں ڈالتے ہیں، لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ آؤٹ لائن بنانے کے بعد آپ سٹارٹ میں تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھ دیں، اس کے بعد آپ انٹروڈکشن میں چلے جائیں. ایسے میں ایک چیز معاف نہیں ہوتی، گرامر مسٹیکس اور ووکیبلری. لیکن سب سے زیادہ گرامر مسٹیکس ہے. ایک پیراگراف میں یو ہیو ٹو لمٹ یور سیلف ٹو ون پوائنٹ، اگلے پیراگراف میں اگلا پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے، لیکن یہ دونوں پیراگراف ڈس جوائنٹڈ نہ فیل ہوں. کہتے ہیں کہ لاسٹ سینٹینس آف دا پیراگراف should be properly hooked to the first sentence of the following paragraph. کہ جہاں آپ نے پہلے پیراگراف کا سنٹینس ختم کیا وہ آپ کو اگلے پیراگراف سے جوڑ رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانزیشن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ نیچرل وے میں محسوس ہو
پھر آ جاتا ہے لاسٹ میں کنکلوژن. کنکلوژن میں یو آر ناٹ سپوز ٹو گیو اینی نیو پوائنٹ. کنکلوژن میں چند سینٹینسز میں یو ہیو ٹو ریلیٹ بیک ٹو یور تھیسس. تھیسس میں جو آپ نے اسٹینڈ لیا تھا وہ آپ نے ریپروڈیوس کر دینا ہے. آخری بات، آپ نے اگر جو بھی کوشچن پوچھا گیا ہے اس کا جواب نہیں دیا، ایسے آپ کا فارمیٹ کے حساب سے ایکسیلنٹ، اسٹرکچر ایکسیلنٹ، گرامر ایکسیلنٹ، ووکیبلری ایکسیلنٹ، ایویڈنسز، ڈیٹا، ریفرنسز ایکسیلنٹ، لیکن آپ نے سوال کو ہی نہیں سمجھا. دیٹ ول بی این ایکسیلنٹ ایسے، پرفیکٹ ایسے، بٹ a wrong answer or a wrong essay. Thank you very much.